یہ نفرت کے جو ٹولے ہوتے ہیں نا، جو دلشاد گارڈن میں جنہوں نے ایک وراٹ سبھا کی تھی، وہاں پر جو انہوں نے جو کرائے کے ان کے بکواسی ہیں نا، تو انہوں نے آ کے وہاں پر جو اپنی اول فول بکی، فرقہ پرستی پھیلائی، ایک مخصوص فرقے کو، اقلیتی فرقے کو نشانہ بنانے کے لیے، نفرت پھیلانے کے لیے، تعصب پھیلانے کے لیے، کمیونل وائلنس، سامپردائکتا پھیلانے کے لیے انہوں نے یہاں پر جو بھاشن دیے وہ وائرل ہے۔ چن چن کے مارو، یہ کر دو، وہ کر دو، ہتھیار اٹھا لو، سبق سکھا دو، بائیکاٹ کر دو، بہت ساری بکواسیں انہوں نے جو وائرل کیا نا۔ میں آپ سے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا، یہ تو سیاست ہے، یہ تو راجنیتی ہے، یہ جو وہ بات کرتے ہیں نا، یہ تو راجنیتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ پولیس بھی وہاں موجود ہوتی ہے، پولیس کے گھیرے میں۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر ان کی جگہ پر کوئی اور ایسی بکواس کرتا تو کیا ہوتا؟ کوئی عیسائی ہوتا، کوئی سکھ ہوتا، کوئی مسلمان ہوتا، کوئی دلت ہوتا، کوئی او بی سی کا ہوتا، کیا ہوتا اس کا؟ جو وائرل ہو رہا ہے نا میسج، جو وائلنس، تشدد، ہمیں تو خوشی ہے چونکہ عدالتیں بھی سن رہی ہیں، بھارت کی حکومت بھی سن رہی ہے، اور بھارت کے جو بڑے لیڈر کہلاتے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، جو کہتے ہیں ہندوستان میں ہندوؤں کو کوئی ہندوستان میں مسلمانوں کو کوئی ڈر نہیں ہے، وہ بھی سن رہے ہیں۔ تو ملک کے 25 کروڑ مسلمان، اگر آپ اندازہ کریں تو خطرے میں ہیں۔ کس وقت کیا ہو جائے کچھ نہیں پتا۔ اس کا ری ایکشن باہر بھی ہو رہا ہے، ودیشوں میں ہو رہا ہے، بدنامی ہو رہی ہے۔ حالانکہ اتنا مجھے یقین ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں نا، جن لوگوں کے سامنے کہتے ہیں نا، بس وہ بھی نہیں مانتے، یہ تو بس واہ واہی کے لیے کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں۔ میں تو یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں پر این ایس اے لگنا چاہیے، ان لوگوں پر یو اے پی اے لگنا چاہیے۔ یہ پہلے عیسائیوں کو ستاتے رہے، پھر مسلمانوں کو ستانے لگے، پھر دلتوں کو ستانے لگے، اور پھر 22 پرتگیاؤں کے پڑھنے والوں کو بھی ستانے لگے۔ حالانکہ بابا صاحب امبیڈکر کی 22 پرتگیائیں وہ تو 1956 سے چلی آ رہی ہیں، 1956۔ لیکن اب ان کے حوصلے اتنے بڑھ گئے تو اس پر بھی اعتراض ہے۔ لیکن ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم تو اللہ کے بھروسے ہیں، ہم تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے ہیں۔ قرآن ہمارے پاس ہے، ایمان ہمارے دل میں ہے۔ دنیا کا کوئی ہمیں سپورٹ ملے یا نہ ملے، اللہ کی مدد انشاءاللہ ہم کو ضرور ملے گی، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اقلیتوں کے جو حقوق ہیں نا، رائٹس، جو مائنورٹی رائٹس ہیں، ان کی حفاظت ہونی چاہیے، چاہے مسجد ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے حجاب ہو، چاہے کلام الہی ہو، کوئی بھی ہو، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے، اور وارانسی میں بھی کیس چل رہا ہے، گیان واپی مسجد کا بنارس میں جو کیس چل رہا ہے، وہاں پر مسجد میں پوجا کی اجازت کے لیے لوگ مقدمہ ڈال رکھے ہیں کہ صاحب یہ
عبادت گاہ جو ہے غیر قانونی بنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت گاہ گیان واپی مسجد غیر قانونی بنی ہے. صدیوں سے بنی ہوئی ہے, 600 500 600 سال ہو گئے, اب ان کو نظر آیا غیر قانونی بنی. 1991 کا جو ورشپ پلیس ایکٹ ہے جس کا کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر, تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس پر عمل ہونا چاہیے. کوئی عبادت گاہ غیر قانونی نہیں ہے. ہمارے مذہب میں کسی دھرم کے عبادت گاہ کو توڑنے کی پرمیشن نہیں ہے. مسلمانوں نے کبھی کسی دوسرے دھرم کی عبادت گاہ کو نہیں توڑا اور توڑیں گے بھی نہیں. توڑنا تو بڑی بات ہے. ہم تو کسی دوسرے دھرم کی عبادت گاہ کو توہین کی نظر سے دیکھتے بھی نہیں. ہم تو ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں, ہونا بھی چاہیے. ہر مذہب کا احترام ہونا چاہیے, ہمارا مذہب کہتا ہے. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی 1991 کا جو ورشپ پلیس ایکٹ ہے اس پہ عمل کریں اور مسجدوں کا, مندروں کا, گردواروں کا احترام جو 1947 میں تھا وہی رہنا چاہیے. اور کسی بھی طرح سے آئین کا ایسا نہ ہو کہ آئین پہ عمل نہ ہو. آئین پہ ضرور عمل ہونا چاہیے. اور جو مسلمانوں کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ بھی بند ہونی چاہیے. اصل جو مدعے ہیں نا, اصل ہندوستان کے جو اصل مدعے ہیں نا, بے روزگاری, غریبی ہے, مہنگائی ہے. ایک بڑے لیڈر ہیں بھارت کے, انہوں نے یہ کہا کہ بھارت میں غریبی بہت زیادہ ہے. بھارت میں غریبی بہت زیادہ ہے. بھارت میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے. بھارت میں صاف پانی, غور سے سنیے گا, بھارت میں بہت بڑے حصے میں صاف پانی میسر نہیں ہے. غذائیت سے بھرپور غذا نہیں ہے, خوراک. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرف توجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ صاف پانی تو سبھی کو پینا ہے نا. ہمارے مسجد میں ایک صاحب آتے ہیں, نماز پڑھنے آتے ہیں, علاقے میں رہتے ہیں. وہ ان کی بیوی بیچاری بہت بیمار تھی کافی دن پہلے. تلاش کرتے رہے, علاج کرتے رہے, پیٹ میں بہت تکلیف تھی, بہت تکلیف تھی, علاج نہیں ہو رہا تھا. جب ان کے پیٹ میں درد ہوتا تھا بیچاری لوٹ پوٹ ہو جاتی تھی. ڈاکٹروں کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا تکلیف ہے. بڑی مشکل سے ان کی بیماری کا پتہ لگا. ڈاکٹر صاحب نے کہا پانی کے اندر کیڑوں کے انڈے آ جاتے ہیں. پانی کے اندر کیڑوں کے انڈے آ جاتے ہیں. وہ انڈے انہوں نے پانی میں پی لیے. انڈے میں سے وہ کیڑے نکل گئے, پیٹ میں وہ کیڑے بڑے ہو گئے, اور بڑے ہونے کے بعد وہ ان کے لیور پر لپٹ گئے. آپ دیکھ رہے ہیں پانی کے اندر کیڑے آ جاتے ہیں, اور وہ کیڑے جو ہیں بھئی انڈے میں سے بچہ نکلے گا. بڑی مشکل سے اتنے بڑے بڑے کیڑے, 8 انچی کے 6 انچی کے کیڑے, اتنے بڑے بڑے. جب ڈاکٹروں نے ان کی بیوی کو دوا پلائی, بہت سارے کیڑے تو الٹی میں مر کے نکلے, بہت سارے کیڑے دوسرے راستے سے نکلے. بڑی مشکل سے ان کو تندرستی ہوئی. ابھی میرے پاس ایک صاحب آئے تھے, ابھی شاید 1 ہفتہ ہوا, کہ ان کی بیوی کے پیٹ میں اتنے کیڑے ہیں کہ صاف ہو ہی نہیں رہے. اور وہ بتا رہے تھے کہ میری بیوی کے پیٹ میں 5 مہینے کا بچہ تھا, کیڑوں نے کھا لیا. صفائی کرانی پڑی, بیوی کے جان کو خطرہ ہو گیا. ابھی کی بات, 1 ہفتے پہلے دعا کے لیے آئے تھے. وہ بتا رہے تھے وہ یہی سمجھتے رہے کہ آسیب ہے, شیطان ہے, جنات ہے, کوئی علاج ہی نہیں ہو رہا.
اب وہ پریشان ہے کہ بیوی کے پیٹ میں سے کیڑے کیسے ختم ہوں گے. کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اتنے کیڑے ہیں کہ نکالنا مشکل پڑ رہا ہے. میں آپ کو کس لیے بتا رہا ہوں کہ RSS کے جو بڑے لیڈر نے کہا تھا کہ ملک کے بڑے حصے میں صاف پانی میسر نہیں ہے. انہوں نے سارے ہندوستان کا دورہ کیا ہوگا. صاف پانی میسر نہیں ہے, غذا میسر نہیں ہے, ملاوٹ ہے. آج ہی کے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ہریانہ میں سرکاری گوداموں میں 42,000 میٹرک ٹن, سینکڑوں ٹن گیہوں گل سڑ کے خراب ہو گیا. آج ہی کے اخبار میں نے پڑھا سینکڑوں ٹن. جو FCI ہے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا, وہ ہریانہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کو الزام دے رہی ہے. ہریانہ فوڈ ڈپارٹمنٹ FCI کو, فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کو ذمہ داری دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تمہاری غلطی ہے, وہ کہہ رہے ہیں تمہاری غلطی ہے. سینکڑوں ٹن, 42,000 میٹرک ٹن گیہوں سڑ گیا, اور اخبار میں لکھا تھا اتنا سڑ گیا کہ کیڑے بھی نہیں کھا رہے, کیڑے بھی نہیں کھا رہے. اور یہ تو ہریانہ کی بات ہے, اور پورے بھارت کا حال سمجھیے کیا ہو رہا ہوگا. جبھی تو وہ RSS کے لیڈر کہہ رہے تھے نا کہ غذائیت سے بھرپور خوراک نہیں ہے. جو سرکار کو غریبی کی طرف دھیان دینا چاہیے, بے روزگاری کی طرف دھیان دینا چاہیے, عدم مساوات کی طرف دھیان دینا چاہیے, بھید بھاؤ چھوت چھات. میں پڑھ رہا تھا ایک بودھ دھرم کے ایک لیڈر ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 70 سال تو تم نے برہمنوں میں زندگی گزار لی, اب کچھ دن آ کے ذرا شیڈول کاسٹ اور OBC میں آ کے بھی گزار کے دکھا دو کتنا ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. تو اندر خانے جناب بہت پبلک پریشان ہے. کوئی بے روزگاری سے پریشان ہے, کوئی غریبی سے پریشان ہے, کوئی عدم مساوات سے پریشان ہے. ایکویلٹی, ہمارا آئین کہتا ہے ایکویلٹی. بھائی آپ چھوٹی ذات والوں کو گھوڑی چڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے, مونچھ رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے, کرسی پہ بیٹھنے کی پرمیشن نہیں ہے, اپنے ہاتھ سے گھڑے سے پانی پینے کی پرمیشن نہیں ہے. آپ کو ہمارے برابر بیٹھنے کا حق نہیں ہے. تو جہاں یہ اونچ نیچ ہوگی پبلک کتنی پریشان ہوگی. انہی سب توجہ ہٹانے کے لیے, انہی سب چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے کہیں مسجد کا مدعا, کہیں مدرسے کا مدعا, کہیں حجاب کا مدعا, کہیں پر کوئی اور. تو ہم تو یہ کہتے ہیں دیکھیے بھارت سب کا ہے, ہم تو سپریم کورٹ کا بھی احترام کرتے ہیں, ہم اپنی بھارت سرکار کا بھی احترام کرتے ہیں, اور بھارت کے مسلمان ہمیشہ ملک کے وفادار ہیں. اور سپریم کورٹ نے جو کل ایک جج نے کہا ہے کہ لڑکیوں کو حجاب اتارنے پر مجبور کرنا ان کے وقار پر حملہ ہے. ڈگنیٹی, آپ ہمارا کانسٹیٹیوشن پڑھ کے دیکھیے, ڈگنیٹی آف دا انڈیویجول, ہر ایک کی عزت. بھئی کوئی آدمی اگر ٹوپی اوڑھتا ہے اس کے لیے ٹوپی عزت ہے, ٹوپی تو بڑی بات ہے, جوتی بھی عزت ہے. کوئی آدمی اگر ننگے پیر بازار میں چلا جائے گا, اگر آپ کسی شریف آدمی کے جوتے لے لیں اور کہے جا ننگے پیر جا سڑک پہ, بے عزتی ہوگی نہیں؟ ننگے پیر جانا بھی بے عزتی ہے. تو ہر ایک کا انڈیویجول کی عزت ہو. ہمارا آئین یہ کہتا ہے ڈگنیٹی آف دا انڈیویجول, جسٹس, ایکویلٹی, لبرٹی, فریٹرنیٹی, ڈگنیٹی آف دا انڈیویجول. ہمارا کانسٹیٹیوشن, سمویدھان بہت اچھا ہے.
ہمارا بھارت بھی اچھا ہے، ہماری عدالتیں بھی اچھی ہیں، لیکن جو نفرتی ٹولہ ہے نا وہ خراب ہے، اس پر انکش لگانے کی ضرورت ہے، ورنہ ملک بدنام ہوتا ہے۔ ہمیں تو اب بھی بھروسہ ہے، ہمیں تو اب بھی عدالت سے امید ہے، ہمیں تو اب بھی بھارت سرکار سے امید ہے کہ کبھی نہ کبھی تو اثر ہوگا۔ 25 کروڑ مسلمانوں کی جان کو جو خطرہ منڈلا رہا ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بھارت سرکار اس کا دھیان کرے گی، اور جنتا کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر صاف پانی نہیں مل رہا تو صاف پانی کے لیے آواز اٹھاؤ نا۔ بھئی مہنگائی ہے تو مہنگائی کے لیے آواز اٹھاؤ، یہ تو بھئی ہر ایک کو سوچنا چاہیے نا۔ تو ہمیں اور آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے، اور پھر میں وہی کہوں گا، آپ تہجد پڑھیے، آپ رات کو 3 بجے 4 بجے اٹھ کے نفل نماز پڑھیے، آپ قرآن شریف پڑھیے، آپ درود شریف پڑھیے، آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کیجئے۔ دیکھیے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ حالات بدلیں گے، اور میں تو یہی مطالبہ کروں گا کہ یہ نفرتی ٹولہ جو ہے، نفرت پھیلانے والے، ان کے لیے تو انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انتظام نہیں کریں گے تو یہ بھارت کی بدنامی کر رہے ہیں، ہماری نہیں کر رہے۔ آپ یہ دیکھیے، اس نے کہا مسلمانوں کا بائیکاٹ کرو۔ بھئی آپ دیکھو نا، مسلمان تو عرب میں بھی ہیں، ہندو مسلمان تو عرب میں بھی ہیں، ہندو مسلمان تو امریکہ میں بھی ہیں، ہندو مسلمان تو انگلینڈ میں بھی ہیں، ہندو مسلمان تو کینیڈا میں بھی ہیں۔ کیا میسیج دے رہا ہو آپ؟ کیا میسیج دے رہے ہیں آپ؟ ہندو مسلمان کی بات کر رہے ہو، کہاں سے کہاں تک بات جا رہی ہے؟ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اور ہمارے سماج کے بالکل مفاد میں نہیں۔